السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، انسان علم غیب تو نہیں نہ جانتا، علم غیب تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ کل میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، یا مجھے موت آ جائے گی، یا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تو لوگ گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں، لوگ کاروبار کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، جہاں پہ 8-9 مہینے کا کڑا وقت گزر گیا تو یہ 2 ماہ کا پتہ بھی نہیں چلے گا، گزر جائے گا۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہماری اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جو پیسہ آپ کا سفر بانڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ صرف آپ کو ہی نہیں ملے گا، جتنے بھی ہمارے ایسر یہ بیفاجو کی فیملی کے ممبر ہیں ان سب کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ 5 سال میں اگر سفرمان نے مایوس نہیں کیا نا تو ابھی بھی نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری، اللہ پاکستانی کرے گا۔ جی، تو آپشن اے تو سمپل سی بات ہے کہ آپ نے آپشن اے کو کلک کر لیا تو آپ کو جب ریورس آرڈر میں پیمنٹ ملنا شروع ہوگی، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جب بھی جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس میں، تو وہ آپ کو ریورس آرڈر میں ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب بات آ گئی کہ اگر آپ نے آپشن بی کو کلک کر لیا ہے تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ کار ہوگا۔ جب آپ آپشن بی کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا، اس میں آپ کو اپنی انفارمیشن دینا ہوگی، نام، موبائل نمبر، ای میل، KYC اپڈیٹ کریں گے، آپ کا نیکسٹ آف کن کون ہوگا، یہ تمام انفارمیشن جب آپ اس میں دیں گے، سبمٹ کریں گے، تو اس کے بعد کمپنی جو ہے وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ جو ہماری B4U کی IT ٹیم ہے ان کو ریفر کرے گی، اور وہاں سے آپ کا ڈیٹا ویریفائی ہوگا۔ ویریفائی ہونے کے بعد وہ ڈیٹا جو ہے جتنا بھی آپ کا اماؤنٹ بنتی ہوگی اس پہ فارمولے لگیں گے۔ آپ کو 3 فارمولے میں بتانے لگا ہوں، اس کو بات کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا $1000 لگا ہوا ہے اور اس نے 1000 سے کم $1 بھی کم ہے تو وہ کم ہے، $1000 سے کم کا وڈرال لیا ہوا ہے تو وہ اس کی پوری اماؤنٹ جو ہے پورے کا پورا ڈپازٹ اس کا نیکسٹ جو ویب سائٹ ہے، نئی ویب سائٹ، اس پہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ دوسرا فارمولہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 1000 یا 1000 سے زیادہ وڈرال لیا ہوا ہے، جس بندے کا ڈپازٹ 1000 ہے اور اس نے $1000 سے زیادہ کا وڈرال لے لیا ہے تو اس کی 50% اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی نیو ویب سائٹ پہ۔ تیسرا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 3x، مطلب یہ اس کو سمجھ لیں کہ پہلا جو ہے اس کو ہم 1x کہتے ہیں، دوسرے کو 2x کہتے ہیں اور تیسرے کو 3x کہتے ہیں۔ 3x آپ کا سٹارٹ ہوگا $2000 سے۔ آپ نے $2000 یا اس سے زائد کی رقم اگر وڈرال کے طور پہ وصول کر لی ہے، آپ کا جو ڈپازٹ ہے وہ $1000 ہے، آپ نے وصول کر لیا ہے $2001 یا 2001 سے زیادہ ڈالر، تو پھر آپ کا جو ڈپازٹ ہے وہ 0 ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اگر اس اکاؤنٹ کو چلانا ہے، ایکٹیو کرنا ہے، تو اس میں آپ کو کم از کم $50 جو ہے وہ رکھنا ہوں گے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے ایک فارمولہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس فارمولہ کے تحت آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوں گے۔ باقی میں نیکسٹ میسج میں بتاتا ہوں کیونکہ میسج لمبا ہو جائے گا۔ جی، تو اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کا 1000 کا ڈپازٹ تھا تو 1000 اس کا نیکسٹ سسٹم میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر مہینے آپ کو 10 سے 11,000 کا پروفٹ ملے گا، لیکن اس پروفٹ کے اندر آپ کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ریٹرن کی جا رہی ہوگی۔ تو وہ آپ کو 36 مہینے کا یہ ٹوٹل فارمولہ ہے۔ 36 مہینے میں آپ کو 4x فارمولہ کے تحت $1000 کا $4000 جب آپ کو ریٹرن ہو جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پہ $1000 آپ نے ڈپازٹ کرایا تو آپ کو پروفٹ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے کیپٹل اماؤنٹ بھی آپ کو ریٹرن کی جا رہی ہے۔ تو 36 مہینے گزرنے کے بعد، مطلب 3 سال گزرنے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اگر اس اکاؤنٹ کو چلانا ہے تو آپ اس میں ڈپازٹ کریں گے، لیکن یہ 4x فارمولہ جو ہوگا یہ صرف انویسٹر کے لیے ہوگا۔ جس بندے نے صرف اپنی اماؤنٹ لگائی ہے، اس نے نیچے کام نہیں کیا ہے، اپنے ساتھ ایک بندہ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، اس کا 4x فارمولہ لگے گا۔ وہ اس کا
4x پہ جا کے 4 گنا جب اس کو مل چکا ہوگا تو اس کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر اس کو دوبارہ سے اس اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ری انویسٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ اس میں وہ انویسٹ کرے گا تو اس کا اکاؤنٹ وہ آگے پھر چلتا رہے گا. لیکن جو انویسٹر حضرات، جو نیٹ ورکر حضرات ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے اکاؤنٹ لگایا 1000 کا اور اس نے اپنے ساتھ نیچے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے، ایک بندہ بھی آپ نے اپنے ساتھ ایڈ کر لیا ہے تو وہ نیٹ ورکر اکاؤنٹ ہوگا. تو نیٹ ورکر کے لیے یہ ہوگا کہ اس پہ 7x کا فارمولا لگے گا. اس کا اکاؤنٹ جب 7x پہ پہنچے گا تو پھر اس کا اکاؤنٹ ختم ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو سمجھ لیں کہ انویسٹر وہ ہے جس نے اپنے ساتھ کوئی ورکنگ نہیں کی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں لگایا، صرف اپنی ڈپازٹ کی وہ پروفٹ لے رہا ہے، تو اس کے لیے 4x فارمولا ہوگا، 4 گنا پہ اس کا جا کے اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. اور جو بندہ نیٹ ورکر ہے، نیٹ ورکر کا اکاؤنٹ 7x پہ جا کے ختم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جی، تو نیکسٹ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ڈپازٹ نیو ویب سائٹ پہ ہو جائے گا، KYC آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے وہ 1 جولائی سے لے کر نیکسٹ 14 ورکنگ ڈیز دیے گئے ہیں. 14 ورکنگ ڈیز، چھٹیوں کے علاوہ 14 دن جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے. ان 14 دنوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اپنا جو آپشن سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی KYC کمپلیٹ کرنی ہے، یہ سارا جو پروسیجر ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو جس بندے کا یہ پروسیجر کمپلیٹ ہوتا جائے گا اور اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا پروفٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اور ٹھیک 1 مہینے بعد آپ اپنا پروفٹ جو ہے وہ اپنے بائنانس کے اکاؤنٹ میں لے سکیں گے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابھی جو سسٹم آ رہا ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم ہوگا اور اس میں آپ کا جو ڈپازٹ اور وڈرال ہوگا وہ USDT میں ہوگا. لائیو USDT جو لائیو ڈالر کا ریکارڈ جو ریٹ چل رہا ہوگا اس ریٹ پہ آپ نے جمع بھی کرانا ہے، اسی ریٹ پہ آپ نے وڈرال بھی کرانا ہے. تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ ابھی آپ تمام بھائیوں کو اپنے اپنے بائنانس اکاؤنٹ بھی بنانا ہوں گے. جن لوگوں کو اویئرنیس ہے بائنانس کے بارے میں وہ اپنا بائنانس اکاؤنٹ ابھی سے بنا لیں. ٹھیک ہے جی، اور باقی چیزیں میں نیکسٹ میسج میں بتاتا ہوں.